کشمیر ہو یا فلسطین، ظالم اسرائیل اور ظالم ہندوستان کا ظلم ساری دنیا کے سامنے جاری ہے۔ نشانہ اسلام اور مظلوم مسلمان ہے جن کا قتل عام ہو رہا ہے۔ کوئی گھر، کوئی مسجد محفوظ نہیں، یہاں تک کہ ظالم مسجد اقصی مسلمانوں کے قبلہ اول پر چڑھ دوڑے اور نماز پڑھتے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، جس کے لیے 27ویں رمضان المبارک کی رات کو چنا گیا۔ ایک طرف ظلم کرنے والا بھارت اور دوسری طرف اسرائیل۔ کشمیری ہو یا فلسطینی، وہ بے حسی کی شکار دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ مسلم امہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ناظرین، فلسطین پر اسرائیلی بربریت اور مظالم کا سلسلہ ایک بار پھر انسانیت کو شرمسار کر رہا ہے اور پوری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ غزہ پٹی علاقے میں اسرائیلی اشتعال انگیزی میں اب تک کئی درجن فلسطینی شہید ہو گئے ہیں اور سینکڑوں افراد زخموں سے چور اپنی بقا کی جنگ لڑنے پر مجبور ہیں۔ غزہ پٹی کے علاقے شیخ جراح میں آباد فلسطینیوں کو ان کے گھر سے بھگانے اور وہاں یہودی بستی بسانے کے اپنے ناپاک منصوبہ کی تکمیل کے لیے اسرائیل معصوم فلسطینیوں پر راکٹ حملے اور بمباری کر رہا ہے، جس میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی جاں بحق ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی جنگی طیاروں کی جانب سے غزہ میں حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کئی دنوں سے مسلسل ہو رہے حملوں میں اب تک کم از کم 210 افراد سے زائد شہید ہوئے ہیں، جبکہ زخمیوں میں سینکڑوں مرد و خواتین اور بچے شامل ہیں۔ مشرقی یروشلم میں واقع شیخ جراح کے رہائش پذیر افراد کو اس علاقے سے بے دخل کرنے اور ان کے گھروں کو تباہ و مسمار کرنے کا یہ منصوبہ عالمی امن اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے بالکل خلاف ہیں، لیکن اقوام متحدہ یا عالمی برادری اس کا نوٹس لینے اور اسرائیل کی اس جارحانہ اور انسانیت مخالف کارروائی کی مذمت کرنے کی بجائے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ مشرقی یروشلم کے جس علاقے میں یہودی آبادکاروں کو بسانے کے لیے فلسطینیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، وہ 1949 سے ہی مسلمانوں کے پاس تھا اور اردن اس پورے خطہ کا نگراں تھا۔ آج بھی یہاں 3 لاکھ سے زیادہ فلسطینی مسلمان آباد ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ مشرقی یروشلم کا یہ علاقہ ان کی آئندہ ریاست کا دارالحکومت ہوگا، لیکن اسرائیل یہاں سے فلسطینیوں کا انخلا چاہتا ہے۔ 1967 کی جنگ کے بعد اس علاقے میں اسرائیلی حکومت نے قبضہ کر لیا تھا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے برخلاف اس علاقے کو خالی کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور آج تک انتہائی بے شرمی اور ڈٹھائی کے ساتھ تمام اخلاقی اور انسانی اصولوں کو پامال کرتے ہوئے وہاں سے فلسطینیوں کے انخلا کا ارادہ کیے ہوئے ہے۔ دھیرے دھیرے وہاں اب تک 2 لاکھ کے قریب یہودیوں کو غیر قانونی طور پر آباد کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں اور بیشتر ممالک یہاں آباد ہونے والی اسرائیلی بستیوں کو غیر قانونی گردانتے ہیں، لیکن اسرائیل پوری دنیا کی رائے اور فیصلوں کو مسترد کرتے ہوئے اسرائیلی ریاست کی وسعت کے لیے مسلسل سرگرداں ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں اور پوری دنیا اس سے اتفاق کرتی ہے کہ اسرائیل اپنی ریاست کو وسیع کرنے کے مذموم منصوبہ کی تکمیل کے لیے مسلسل جارحیت اور اشتعال انگیزی کا سہارا لیتا ہے، اور فلسطینیوں کے خلاف انسانیت سوز اقدام سے بھی اسے کوئی گریز نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس اتفاق کے باوجود فلسطینی آج بھی دنیا کی عملی حمایت سے محروم ہے۔ دنیا کی اس خاموشی کو اسرائیل اپنی حمایت سمجھتے ہوئے ہر مذموم اور غیر انسانی قدم اٹھا لیتا ہے جس کا مہذب دنیا تصور بھی نہیں کر سکتی ہے۔ جمعے کو مسجد اقصی میں نماز ادا کر رہے ہیں معصوم فلسطینیوں پر حملہ، جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، عالمی برادری کی اسی خاموشی کا نتیجہ ہے۔ اسرائیل تنازع کا عالمی برادری کی اسی خاموشی کا نتیجہ ہے۔ فلسطین اسرائیل، یا یوں کہے کہ عرب اسرائیل تنازع کی اب تک کی تاریخ میں کئی ایسے مقامات آئے ہیں جب اسے حل کرنے کے لیے فریقین کے مابین افہام و تفہیم پر زور دیا گیا۔ مختلف ممالک، مختلف تنظیموں اور افراد کی طرف سے نزاع دور کرنے کے لیے مختلف امن منصوبے پیش کیے گئے، لیکن اپنی طاقت اور زعم کا شکار اسرائیل نے مفاہمت کی ایسی کسی بھی کوشش کا کوئی مثبت جواب نہیں دیا۔ ہاں، گاہے گاہے اسرائیلی حکمرانوں کی جانب سے دکھاوے کے طور پر ایسے بیانات ضرور آتے رہے ہیں
جن میں وہ امن کی بات کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن عملی طور پر جس طرح وہ تنازعات سے نمٹتا ہے اسے آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے۔ اپنی فوج برتری اور خطہ کی وسیع تر زمینوں پر قبضہ کی وجہ سے وہ خود کو ہمیشہ با اثر مقام پر دیکھتا رہا ہے، اور عربوں اور فلسطینیوں کو غیر فعال بنانے میں اس نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے۔ دیکھا جائے تو اسرائیل کی جانب سے امن کی بات صرف ایک سطح پر پروپیگنڈا کی حیثیت رکھتی ہے۔ 2014 میں بھی وہ ایک طرف امن کی بات کر رہا تھا تو دوسری طرف معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے اس نے اپنی پوری طاقت جھونک رکھی تھی۔ تازہ حملہ بھی فلسطینی باشندوں پر اسرائیل کا بڑا اور منظم حملہ ہے، جس سے پورے خطے میں حالات تیزی سے بے قابو ہو رہے ہیں۔ اپنے اس غیر انسانی حملہ پر شرمندہ ہونے کے بجائے اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو ان حملوں کو تول دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اپنے فوجی سربراہوں کے ساتھ میٹنگ میں انہوں نے اس کا برملا اعلان بھی کیا ہے کہ فلسطینی علاقوں پر ایسے حملے کیے جائیں گے جس کی انہیں توقع بھی نہیں ہوں گی۔ ایک ایسے وقت میں جو کورونا وائرس نامی ایک معمولی سا جراثیم پوری دنیا کو تہس نہس کر رہا ہے، اسرائیل کا یہ جنگی جنون پوری عالم انسانیت کے لیے ایک دوسرا بڑا خطرہ بن گیا ہے۔ ضرورت ہے کہ دنیا بھر کے امن پسند اور انسانیت دوست اسرائیل کی اس جارحیت اور جنگی کارروائی کے خلاف متحد ہوں اور جنگ کے اس خطرہ کو ختم کرنے کا سامان کریں۔